السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اگر آپ لوگوں کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں میں اسی طرح لکھوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اور اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چلے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں اسی سانگ کے ساتھ۔ کیا سانگ تھا بچوں؟ ہاں، منا گائے چائی کلا 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 منا گائے چائی کلا۔ ہاں بچوں، آج چھٹی کا دن تھا اور ابو بھی گھر پر تھے تو امی نے کہا کہ کہیں پکنک منانے چلتے ہیں۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے، تم سب تیار ہو جاؤ۔ منا گائے چائی کلا اور اس کے بھائی نے کہا کہ میں تو آئس کریم کھاؤں گا، اور بہنوں نے کہا ہم برگر کھائیں گے۔ تو ابو راضی ہو گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے، کھا لینا۔ پھر ہم پکنک پر چلے گئے۔ وہاں پر بہت مزہ آیا۔ ہم نے جھولے جھولے، اس کے بعد ہم نے اونٹ کی سواری کری، پھر اس کے بعد ہم نے برگر کھائے، آئس کریم کھائی۔ پھر ہم لوگ رات کو گھر آئے۔ جب ہم رات کو گھر آ گئے تو پھر ہم نے ابو کا سب بہن بھائیوں نے شکریہ ادا کیا کہ ابو آپ نے اتنی اچھی پکنک کرائی، ہمیں بہت مزہ آیا۔ ابو نے کہا بھائی، ابو تو تمہیں اتنے مزے کرواتے ہیں لیکن سارا کریڈٹ تمہاری ماں لے جاتی ہے، کیونکہ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے نا، اور ہم بیچارے بس۔ امی نے کہا ایسی بات نہیں ہے، جتنی ماں کی اہمیت ہے اتنی ہی باپ کی اہمیت ہے۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور اس جنت میں جانے والا دروازہ باپ ہے۔ باپ اپنے بچوں کے لیے سایہ دار درخت ہے۔ جن بچوں کے باپ نہیں ہوتے دنیا ان کو حقارت سے دیکھتی ہے اور خود سے کم تر سمجھتی ہے۔ باپ کے ہونے سے ہی ہمارے معاشرے میں عزت ملتی ہے۔ باپ جب صبح سے کمانے کے لیے نکلتا ہے اور تھک ہار کر شام میں گھر آتا ہے، اسی لیے کہ بچوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، اس لیے ماں سے زیادہ باپ کی اہمیت ہے۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک باپ اور ایک بیٹا حاضر ہوئے۔ باپ نے کہا کہ جب میں طاقتور تھا، خوب کماتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کمانے کے قابل نہ رہا، تو یہ میرا بیٹا اپنی کمائی کا پیسہ مجھ سے چھپا کر رکھتا ہے اور مجھے خرچے کے لیے پیسے نہیں دیتا۔ تو پتہ ہے بچوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے اپنی انگلی مبارک بیٹے کے سینے پر رکھی اور فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب پر تیرے باپ کا حق ہے۔ بچوں، اگر باپ اپنی کسی اولاد کو دعا دے دے تو وہ اولاد بہت خوشحال ہو جاتی ہے، اس لیے باپ کا ہر حکم مانو، ان سے پیار سے بات کرو۔ اسی طرح سے منا گائے چائی کلا نے جب یہ سنا تو وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے اپنے ابو کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور ان کو پیار کیا اور کہا کہ میرے ابو سب سے اچھے ابو ہیں۔ دیکھا بچوں، منا گائے چائی کلا نے اپنے ابو کو کتنا پیار کیا۔ ہمیں بھی اپنے ابو سے اتنی ہی محبت کرنی چاہیے، کیونکہ تھک ہار کے جب ہمارے ابو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے تو بچے خوش ہوتے ہیں نا۔ اس لیے جب ابو آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو سلام کریں، پانی پلائیں، ان سے پیار سے محبت سے بات کریں، اور ہمیں تو یہ بھی چاہیے بچوں کو کہ اپنے ابو کے جوتے وہ خود اتاریں، ان کے موزے اتاریں، جوتے اتاریں اور ان سے پیار محبت سے بات کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ سب اسی طرح سے کریں گے نا اپنے ابو کے ساتھ؟ اسی طرح سے اب ہماری کہانی کا اینڈ ہوتا ہے، اور اب پھر ہم اگلی کہانی میں پھر ملتے ہیں اسی سانگ کے ساتھ۔ کیا سانگ تھا بچوں؟ ہاں، کلا 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 منا گائے چائی کلا 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 منا گائے چائی کلا۔ اللہ حافظ بچوں۔